حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ آپ 8 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے اور آپ بھیڑیں بکریاں ہی چراتے تھے۔ آپ کا رنگ انار کی طرح سرخ تھا، آنکھیں گول گول اور چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن آپ نہایت بہادر اور طاقتور تھے۔ آپ کی جوانمردی کا یہ عالم تھا کہ شیر یا بھیڑیا اگر بکریوں اور بھیڑوں پر حملہ کر دیتا تو آپ اسے مار ڈالتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور چرند پرند بھی حمد پڑھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب آپ لحن کے ساتھ زبور کی تلاوت فرماتے تو چلتا پانی بھی ٹھہر جاتا اور اڑتے ہوئے پرندے بھی آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے۔ پہاڑ اور چرند پرند بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھوں کے ذریعے ڈھالتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایسی توانائی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جاتا اور بڑی آسانی سے وہ لوہے کو ہاتھوں سے موڑ کر زرہ اور کڑیاں بنا لیتے۔ کڑیاں جوڑ کر زنجیر بن جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلاخن کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے۔ فلاخن رسی کا وہ پھندا ہے جس میں پتھر رکھ کر شکار کرتے ہیں اور آپ فلاخن چلانے میں بے حد ماہر تھے۔ فلاخن اور عصا ہر وقت ہاتھ میں رہتا تھا۔ فلاخن چلانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مہارت کا چرچا عام تھا۔ آپ فلاخن اتنی طاقت سے پھینکتے کہ جس پر بھی گر وہ بے ہوش یا ہلاک ہو جاتا۔ آپ کی گفتگو نہایت شیریں تھی۔ آپ بہت مہذب اور باادب تھے۔ پورے علاقے میں آپ کی قدر و منزلت تھی اور حضرت طالوت علیہ السلام کے دربار تک آپ کی رسائی تھی۔ حضرت سمیل علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت کی بشارت دی گئی۔ حضرت سمیل علیہ السلام یروشلم کے گاؤں تشریف لائے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں خیر و برکت کی دعا دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کی کثیر تعداد کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت اور جالوت کی لڑائی میں بھی حصہ لیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کی کثیر تعداد فوج کا جب آمنا سامنا ہوا تو فوج کا سپہ سالار جالوت زرہ پہن کر میدان میں اتر آیا اور رعبدار آواز میں للکارا۔ آواز سے میدان جنگ میں گونج پیدا ہو گئی۔ آواز سے میدان جنگ میں سناٹا پیدا ہو گیا۔ جب اس کے مد مقابل کوئی نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت سے اجازت طلب کی اور میدان میں آ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ ہی برچھی۔ آپ کے ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں فلاخن۔ آپ کے کندھے پر پتھروں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا۔ نو عمر اور کم قد کے نوجوان کو دیکھ کر جالوت نے کہکا لگایا اور غرور سے بولا کہ کیا تم مجھے اس ڈنڈے سے بھگانے آیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے تھیلے میں سے پتھر نکالا اور فلاخن میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پتھر لگا جالوت منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ فلسطینی فوج اپنے سردار کا کٹا ہوا سر دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج نے دشمن پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ان کو فتح عطا فرمائی۔ شجاعت، بہادری اور جوانمردی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی انیاب کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور 1000 فوجی جوانوں کا دستہ آپ کی کمان میں دے دیا۔ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام سردار مقرر ہوئے اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جزیرے کے امیر نابال کو پیغام بھیجا کہ جس اللہ نے تجھے وسائل اور مال و زر سے نوازا ہے اس کی راہ میں اللہ کے دی ہوئی مال سے خرچ کرو۔ نابال نے پیغام لانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، وہ بہت بری طرح پیش آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور آپ 400 نوجوانوں کے ساتھ نابال کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ نابال کی بیوی بہت دانشمند عورت تھی، اس نے تحفے اور دعوت کا انتظام کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنی شوہر کی غلطی کی معافی مانگی
اور حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد نبوت سے سرفراز ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ہفتہ کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، مگر لوگوں نے ہفتہ کے دن کا احترام ترک کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن احترام کی تاکید کی گئی تھی اور ہفتہ کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس روز نہ ہی شکار کیا جاتا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل کو ترجیح دی جاتی۔ ایلا شہر میں آباد اسرائیلیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جمعہ کے دن دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھود دیتے اور نالیاں بنا کر دریا کا پانی گڑھوں میں جمع کر دیتے۔ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں جمع ہو جاتی اور بنی اسرائیل اتوار کی صبح مچھلیاں پکڑ لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اس عمل سے باز رہنے کی ہدایت کی، لیکن بنی اسرائیل نے ان کا کہنا نہ مانا اور نافرمانی کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور وہ بندر بن گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو قائم رہے اور ان کی شکل بھی پہچانی جاتی کہ یہ کون سا شخص ہے، لیکن ان کی قوت گویائی ختم ہو گئی۔ ان کے جسم سے بدبو آنے لگی اور 3 روز تک وہ روتے روتے مر گئے۔